بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں آیا ہے رمضان کی فضیلت میں، جو نسائی شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب شیاطین اس رمضان المبارک کے مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر ہم کیسے گناہ کرتے ہیں؟ ہر طرح کے گناہ میں ملوث ہیں، گانے سننا، سنیما دیکھنا اور گالیاں دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، فضول باتیں کرنا، کسی مار پیٹ کرنا، سب کچھ چل رہا ہے۔ پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا نفس ہے۔ ہم ہمارے نفس کی ہر بات مان کر، اس کی ہر بات پر لبیک کہہ کر ہم نے خود کو اس کے تابع کر دیا۔ اب وہ جو بولتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اب شیطان کی بھی ضرورت نہیں رہی، شیطان تو جکڑا ہوا پڑا ہوا ہے ان زنجیروں میں، لیکن ہم کر رہے ہیں تو معلوم ہوا ہمارا نفس ایسا ہے۔ وہی نفس جو شیطان کو بھی گمراہ کیا، وہی ہمارے اندر بھی نفس امارہ۔ تو یہ تو برائی کا بہت حکم دیتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے، اسے اصلاح کرنی ضروری ہے۔ کیسے اصلاح کریں اس کی؟ جب جنگل میں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جب جنگل سے گھوڑے پکڑے جاتے ہیں، جنگلی گھوڑے، تو وہ بہت کسی کے قابو میں نہیں آتے، اسے قابو میں نہیں آتے، تو اسے کیا کرتے ہیں؟ جوکی جو گھوڑ سوار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسے بھوکا ڈالتا ہے، چند دنوں کے لیے بھوکا ڈالتا ہے۔ بھوکا ڈالنے کے بعد جب وہ کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سوار ہو کر دیکھتا ہے کہ کیا یہ اب میری بات مانتا ہے، کیا یہ میری فرما برداری کرتا ہے۔ جب سوار ہونے پر وہ خاموش ہو گیا گھوڑا تو اسے جو ہے پھر سے کھانا دینے شروع کر دیتے۔ اگر سوار ہوا، پھر گھوڑا جو ہے اور طاقت تھی اس کے پاس، اسے اچھال کر گرا دیا، اسے نیچے پٹک دیا، تو پھر اسے گھوڑ سوار کیا کرتا اور کھانا نہیں ڈالتا اور 2-3 دن بھوکا رکھتا ہے۔ جب بھوک سے وہ نڈھال ہو جاتا ہے تو گھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ مجھے کچھ چارہ ڈالنے والا نہیں ہے، اب اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ مجھے کچھ نہیں دے گا۔ تو اس لیے وہ اب جب وہ سوار ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے اسے اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے۔ تو گھوڑ سوار اس کے بعد جب یہ ماننے لگتا ہے تو اسے چارہ ڈالتا ہے، اور جب چارہ ڈالنے لگتا ہے وہ کھاتا ہے۔ پھر اگر اس سے طاقت آ گئی، پھر وہ سرکشی کرنے لگا تو پھر بھوکا ڈالے، تو جب وہ سرکشی سے باز آ جاتا ہے تو اسے چارہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح نفس کا بھی معاملہ ہے کہ نفس کو ہم ہر بات اس کی پوری کریں گے تو وہ ہماری بات کبھی سننے والا نہیں۔ اسے کیسے ہم کنٹرول میں کریں؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے بھوکا ڈالیں۔ نفس جتنا ہم کھانا کھلائیں گے وہ اتنا پھولے گا اور ہماری بات نہیں مانے گا۔ تو اسے کھانے پر اسے کنٹرول کریں، وہ جو بولتا ہے کھانے پر ہی نہیں، دیگر چیزوں میں جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس سے جو ہے آپ اسے روکیں۔ اگر وہ بولیں کہ اب ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا پانی پی لوں، تو اب کہیں نہیں بیٹا تجھے ٹھنڈا پانی نہیں دینا ہے، اب میں تجھے گرم پانی دوں گا۔ اگر افطار میں ہر طرح کے جو ہے کھانے ہوتے ہیں، گنجی ہے، وڑا ہے، سموسہ ہے، بہت سی چیزیں ہوتے ہیں، اب وہ جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو سوچے گا کہ ہاں یہ ہے، ابھی میں اس کو کھاؤں گا، یہ سموسہ میں کھاؤں گا، اس کے ساتھ کیچپ لگا کر کھاؤں گا۔ تو بولنا ہے کہ نہیں، اس سے پہلے تو مجھے قیمت دے، اس کی سودا کرتے ہیں، پہلے اس کی قیمت دے، اس کی قیمت ادا کر، پھر یہ سموسہ کھانے میں دوں گا۔ تو نفس بولے اچھا کیا قیمت ہے؟ کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، کیا قیمت ہے؟ تو آپ بولیں کہ کم سے کم اتنے مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ نفس بولے گا ہاں پہلے میں کھا لوں گا، کھا کے جو ہے جیسے ہی کھانا افطاری ختم ہوتی ہے دعا پڑھ لوں گا، اس کے بعد میں درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ تو نفس کے کبھی چال میں نہ آئیں، اس کے فریب میں نہ آئیں، اس کے مکر میں نہ آئیں۔ جیسے ہی آپ اس کی بات مانیں گے، اچھا ٹھیک ہے پہلے کھا لے، جیسے ہی کھائیں گے وہ مکر جائے گا بات سے کہ نہیں ہاں تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، 5 منٹ میں، ابھی وقت ہے، مغرب کا بھی وقت ختم نہیں ہوا، میں نے تو کہا تھا کہ مغرب کا یعنی نماز کے بعد میں پڑھ لوں گا، نہیں ابھی وقت ہے مغرب کا، ابھی ختم نہیں ہوا، عشاء تک پڑھ سکتے، پڑھ لوں گا، 5 منٹ ریسٹ لے لیتا ہوں۔ اب ایسے ہی ریسٹ میں جائیں گے تو نیند آ جائے گی، پھر سونے کے بعد
تو آدمی عالم خیال میں چلے جاتا ہے، خواب میں چلا جاتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا، وقت گیا گزر گیا، ہائے میں وقت گزر گیا اب کیا کریں، تھوڑا انشاءاللہ کل سے دیکھ لیں گے، ایسا بولے گا شاید نفس. تو اسے بولنا نہیں بیٹا، پہلے تو اس کی قیمت ادا کر. جس طرح ہم بیپار میں کیا کرتے ہیں، کوئی آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ کھانا مجھے دے دیجئے کہ میں تمہیں پیسے لا کر دوں گا. نہیں بھائی، پہلے آپ پیسے دے دیں پھر کھانا لے جائیں. اسی طرح بولنا اس سے کہ پہلے تو اس کی رقم ادا کر. کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا یا کوئی ذکر اذکار کرنا، یہ پہلے تو ادا کر. اس کے بعد جو ہے میں تجھے کھانے دیتا ہوں. تب وہ بڑی مشکل سے مانے گا جب ادا کریں گے. تو اسی طرح اسے پریکٹس کریں اور یہ سوچیں کہ ہم کم سے کم کھائیں کھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کیا ہے؟ ہمارے لیے تربیت ہے، ہمارے نفس کے لیے تربیت ہے. صبح سے شام تک کھانا سے بھوکا رکھنے سے کیا ملے گا؟ یہ ہمارے نفس کی تربیت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفی للمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ. آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کا صلب، اس کی پیٹھ سیدھی رہے. تو ہمیں یہ پریکٹس کرنا چاہیے کہ ہم رمضان میں زیادہ نہ کھائیں. یعنی زیادہ کھانے سے طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، تو کم کھانا چاہیے، کم لوڈ دیں اسے کم. اور نفس کی جو ہے تربیت اسی سے ہوگی. کم کھائیں اور صحت مند بھی رہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک کھانے کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے یعنی سانس لینے کے لیے. اتنا کھا جاتے ہیں کہ سانس لینے بھی تکلیف ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کم کھائیں، کم کھا کر جو ہے اپنے نفس کی تربیت کریں. اور نفس جو مانگے نا کوئی چیز، ہم یہ مجھے چاہیے، تو اس سے پہلے معاوضہ لے لیں. اس سے پہلے جو اس کی رقم لے لیں کہ درود شریف پڑھنا ہے، اتنے مرتبہ پڑھنا ہے، تبھی میں اسے تجھے یہ 1 پیس کھانے دوں گا. اب دوسرا پیس کھانے کا جب اسے دل چاہے گا بولیں کہ پھر 1 مرتبہ پڑھ لے، نہیں پھر اتنا ادا کر، اس کے بعد میں تجھے کھانے کی اجازت دے دوں گا. اسی طرح ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے ہمیں اسے جو ہے شرطیں رکھنا چاہیے اور اسے زیادہ کھانا اور اس کی ہر بات پر لبیک نہیں کہنا چاہیے. کہ اس نے کہا کہ آج مجھے یہ بھاری کپڑا جو ہے پہننا ہے، تو وہ نہیں پہننا چاہیے. صوفیہ اکرام کیا کرتے تھے؟ صوفیہ اکرام اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، صوفی کہتے ہیں ایک تو صاف دل والے یعنی صوفی دل کے صاف دل والے. دوسرا صوفی یعنی صوف سے بنا کپڑا استعمال کرنے والے کو. صوف کہتے ہیں وول، یعنی وول سے جو کپڑا بنتا ہے اسے استعمال کرنے، اس سے گرمی ہوتی ہے، نفس کو جو ہے راحت نہیں ملتی. تو نفس کو راحت نہیں پہنچاتے، نفس کو آرام طلبی میں نہیں رکھتے، نفس کو جو ہے آرام نہیں پہنچاتے، نفس کو جو ہے تھوڑا مشکل میں رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی منمانی نہ کر سکے. تو اس لیے جو ہے جب ہمیں کپڑے لینے کا موقع آئے گا تو ہم جو ہے اس بار جو ہے ہم اتنے بھاری کپڑے 10,000 روپے کے نہیں، تو یہ میں 500 روپے کا ہی کپڑا دلاؤں گا. تو نفس جو بولے اس کے خلاف میں کرے. اور جو ہے دیگر چیزوں میں بھی اب ہم یہ بھاری یہ کمپنی ہی پہننا، ویسا تو ضرورت نہیں. جتنا ہو سکے اپنی حاجت جیسی پوری ہو اسے استعمال کر لیں. مثال کے طور پر چپل ایک بہت بھاری برانڈ 10,000 روپے کے بھی چپل آتے ہیں، وہی 500 روپے کے بھی چپل آتے ہیں، وہی کام ہے 10,000 روپے کے چپل میں اور 500 روپے کے چپل میں. میں بولیں گے نہیں 10,000 روپے کا نہیں پہنوں گا، میں 500 روپے کا پہنوں گا. کام تو اس دونوں سے نکل جاتا ہے، چپل استعمال ہو جاتی ہے. اسی طرح واچ ہے، ایک ہے بہت لاکھوں روپے کی واچ اور ایک ہے 1,000 روپے کی واچ. تو 1,000 روپے کی واچ میں بھی وہی ٹائم دکھاتا ہے، وہی ڈیٹ دکھاتا ہے، لاکھ روپے کی واچ میں بھی وہی دکھاتا ہے. پھر کیا فرق رہ گیا؟ اس کی بھی 1 سال گارنٹی آتی ہے میری بیٹری کی، اس میں بھی وہی ہے. تو کیا فرق ہے؟ یعنی یہاں پر نفس کو جو ہے چارہ مل رہا ہے 1 لاکھ روپے کی واچ میں، 1,000 روپے کی واچ میں اتنا نہیں مل رہا. تو ہم جو ہے جتنا ہو سکے اسے دبانے کی کوشش کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے ہماری حاجت جس سے جتنے کم روپیوں میں، کم چیزوں میں، کم کوالٹی میں ہو جاتی ہے اتنے میں پوری کرنا چاہیے. اس سے نفس کو جو ہے ہم آرام سے دبا سکتے ہیں اور نفس کی تربیت کر سکتے ہیں. اور وہ اگر کچھ مانگتا ہے زیادہ تو بولے کہ اس سے پہلے رقم ادا کر. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس پر ہمیں کنٹرول عطا فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے اور برائیوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.